اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والقرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب بخیریت سے ہوں گے۔ ہمارا موضوع آج جناب آدم اور اولاد آدم پر ہے کہ کس طرح جناب آدم کے بعد جناب آدم کی اولادوں کا سلسلہ جاری و ساری رہا، جس کے سلسلے میں آپ کے درمیان مسلمانوں کے دو بڑے گروہ کے کتابوں کا حوالہ دیا جائے گا۔ ایک گروہ کا نام اہل تصنع ہے جو ہمارے سنی برادران ہیں، سنی بھائی ہیں۔ دوسرے گروہ کا نام اہل تشیع ہے جو ہمارے شیعہ برادران ہیں، شیعہ بھائی ہیں۔ دونوں کتاب کا نام میں آپ کے سامنے ابھی بھی ذکر کر دیتا ہوں اور درمیان میں بھی ذکر کر دوں گا۔ اہل تصنع کی کتاب مجموع البیان اور اہل تشیع کی کتاب بحار الانوار۔ حضرت آدم کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ خداوند عالم نے جناب آدم اور جناب حوا کو دنیا میں بھیجا۔ اب جناب آدم اور جناب حوا کے بعد کس طرح کائنات اتنی بڑی ہوئی، کس طرح اولادیں پیدا ہوئیں کہ آج دو آدمی سے کروڑوں اربوں آدمی پیدا ہو گئے۔ ان کا سلسلہ کس طرح جاری رہا اور کیسے رہا؟ کیا سگے بھائی بہن میں شادی ہوئی یا خداوند عالم نے الگ سے جناب حوا اور جناب آدم کی نسل کو ایجاد کیا؟ اسی سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ نظریات، کچھ تاریخ کے حوالے، کچھ کتابوں کے پنوں کا ذکر کرنا ہے۔ جناب آدم کی جو اولادیں ہوئیں وہ کثیر تعداد میں ہوتی تھیں۔ روایتوں میں ملتا ہے اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب آدم کی جو اولادیں تھیں وہ جڑواں پیدا ہوتی تھیں، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ اور اہل تصنع کے جو مؤلف ہیں، جو کاتب ہیں، جو کتاب ہے، ان کے لکھنے والے یہ بیان کرتے ہیں مجموع البیان میں کہ جناب آدم کی جو دو سب سے پہلے اولادیں ہوئی تھیں، لڑکا اور ایک لڑکی۔ لڑکے کا نام تھا قابیل، لڑکی کا نام تھا اقلیمہ۔ یہ دو بچے جناب آدم کے سب سے پہلے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد جناب حوا کے آغوش میں دو اولادیں اور آئیں۔ ایک کا نام حابیل تھا اور ان کے ساتھ جو سگی بہن ساتھ میں جڑوا پیدا ہوئی تھی ان کا نام لیوزا تھا۔ یہ دونوں جب اولادیں پیدا ہوئیں تو صاحب مجموع البیان لکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے حکم دیا کہ آدم اپنے بیٹوں کی شادی کرواؤ اور ان کو آگے نسل بڑھانے کو حکم دو۔ تو اسی سلسلے میں جناب آدم قابیل کی شادی جو ان کے پہلے بہن آئی ہوئی تھی اقلیمہ ان کے ساتھ کرا دی، اور قابیل کی شادی جو حابیل کے ساتھ بہن پیدا ہوئی تھی لیوزا ان کے ساتھ کرا دی۔ یہ روایت مجموع البیان میں موجود ہے جو جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 183 میں موجود ہے۔ اب آئیے اہل تشیع یعنی شیعوں کا کیا نظریہ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سماعت کر لیں۔ بحار الانوار میں جو روایت موجود ہے وہ جلد نمبر 11 کی صفحہ نمبر 228 پر ہے۔ بحار الانوار کے مؤلف لکھتے ہیں کہ جناب آدم کے بعد جو ان کے اولادوں کا سلسلہ تھا وہ حضرت شیس جو پیغمبر تھے، حضرت آدم کے جانشین تھے، ان سے چلا۔ ان کی شادی ان کی کسی بہن کے ساتھ نہیں ہوئی بلکہ ان کی شادی خداوند عالم کی بھیجی ہوئی نعمت، بھیجی ہوئی حور سے ہوئی۔ خداوند عالم نے ایک حور، خوبصورت حور کو بھیجا اور حکم دیا اور وحی کی اپنے حبیب آدم کی طرف، اے آدم شیس کی شادی حور نازل ہوئی ہے جس کا نام نعیمہ ہے، اس کی شادی شیس سے کراؤ اور اس کے بعد جو اولاد ہوگی اس سے سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ جناب آدم اور جناب حوا کے بعد جو نسلیں چلی ہیں
وہ دو آپ کے سامنے نظریہ پیش کیے گئے ہیں، ایک بحار الانوار کا، ایک مجموع البیان کا۔ بحار الانوار کہتے ہیں کہ جو مصنف ہے ان کا بیان ہے کہ جناب آدم کے بعد جو نسل چلی ہے وہ حضرت شیث اور ان کی جو زوجہ جو ایک جنت کی حور تھی جن کا نام نعیمہ تھا، ان سے چلی ہے۔ لیکن مجموع البیان کے مصنف کہتے ہیں کہ جناب آدم و جناب حوا کے بعد جو اولادیں چلی ہیں وہ ان کی جڑواں اولادیں سے ہی چلی ہے، بھائی بہن سے، لیکن آگے پیچھے کر کے ان کی شادیاں ہوئی اور اس کے بعد ہوئی۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ بحث پسند آئی ہوئی ہوگی اور حوالہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور اسی کے ساتھ رخصت چاہتا ہوں۔ والسلام، التماس دعا، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی نئے عنوان کے ساتھ۔